السلام علیکم محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اردو زبان اب صرف دوآبے کی زبان نہیں رہی، بلکہ یہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، اور جہاں جہاں انسان بس رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں یہ زبان پہنچ چکی ہے۔ اور کسی بھی زبان کو پہنچانے میں اور اس کو عام کرنے میں اس زبان کے شعراء کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اردو زبان کے شعراء بھی دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہاں اپنی اپنی حیثیت میں کام کر رہے ہیں اور اپنی شاعری کو، اپنی زبان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت جو پاکستان اور ہندوستان میں ظاہر ہے ان کا بنیادی تعلق تو اسی خطے سے ہے، لیکن کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہے، زبان کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اور سماجی حوالوں سے کام کر رہی ہیں۔ میری مراد ہیں محترمہ فوزیہ اشتیاق۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، بہت اچھے مزاج ہیں، الحمدللہ۔ اور یہاں مجھے بلانے کا اور مدعو کرنے کے لیے بھی بہت شکریہ۔ آپ کا بہت اعزاز کی شکریہ بات ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ آغاز گفتگو کا ہم کرتے ہیں بچپن سے، کہ بچپن کیسا گزرا، بچپن میں کیا مشاغل تھے؟ یاد ہے مجھے اپنا بچپن، کیونکہ وہ ایک بہت ہی انریچنگ ایکسپیرینس تھا۔ بہت سارے بہن بھائی ماشاءاللہ سے، اور والد کا ہماری زندگی میں سے جلدی انحلا ہو جانا۔ والد صاحب کا انتقال ہو جانے کے بعد بھائی جو بڑے تھے، بہن بڑی تھیں، انہوں نے سنبھالا، نانا نانی، اور اس زمانے میں پڑوسیوں کی بھی بہت اہمیت ہوتی تھی، اور ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے ہوتے تھے۔ تو میں اس لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت رہی کہ مجھے بہت محبت کرنے والے، شفیق اور آگے کی بات سکھانے والے، بتانے والے، نہ صرف میرے بہن بھائی، میری والدہ، میری ماں، اور میرے ساتھ جو اساتذہ تھے، اور پھر میرے جو دوست اور سہیلیاں تھیں، ان کے والدین کی طرف سے بھی بہت شفقت ملی، سیکھنے کو ملا۔ ہمارے قریب میں ہی حمایت علی شاعر صاحب رہائش پذیر تھے، ان کے گھر آنا جانا تھا۔ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ اس زمانے میں محلے والے بھی بہت کردار ادا کرتے تھے آپ کی کردار سازی کے لیے، آپ کو سلیقے سے بات کرنے سکھانے کے لیے۔ پھر بچپن سے ہی بہت زیادہ مواقع ملے اسکول میں۔ میری بڑی بہن بھی ٹیچر ہی تھیں، کہ میلاد پڑھنا ہے، یا ورائٹی پروگرام ہے، مینا بازار ہے، میمکری کرنی ہے، تقریری مقابلے میں حصہ لینا ہے، اسکول کو ریپرزینٹ کرنا ہے، کہیں جا کے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، کسی چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، کسی فیسٹیول میں۔ ان سب نے جو تربیت کی، اس کا اثر یہ ہوا کہ جب میں پاکستان میں اپنی بی ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اور ایک ہی سال ہوا تھا پڑھتے ہوئے، تو اس طرح وہ ساتھ ساتھ رہا جو کچھ بچپن میں سیکھا تھا۔ بچپن میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ جو بھی اسکول میں مختلف نوعیت کے پروگرام وغیرہ ہوتے تھے اس میں حصہ لیتی تھیں۔ بالکل۔ یعنی آپ جو اسکول میں سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتی تھیں، اور لوگوں سے گھلنا ملنا آپ کا بچپن ہی سے تھا، لوگوں کے معاملات میں بالکل شامل رہنا۔ جی۔ تو اس میں جب آپ اسکول میں تھیں تو اس وقت بھی کیا بیت بازی اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اسکول میں ہوتی تھیں، اور اردو سے یا شاعری سے آپ کا تعلق کبھی اسکول میں بھی اس وقت رہا؟ جی، جب تقریری مقابلے میں میرا نام دیا جاتا تھا اور میں گھر پر آ کر بتاتی تھی، اب مجھ سے بڑے 4 بھائی اور میری ایک بہن، کہ مجھے تقریری مقابلہ تیار کرنا ہے، تو آپ مجھے تقریر لکھ کے دے دیجئے۔ صحیح۔ تو مجھے بتایا میرے بھائیوں نے، میری بہن نے، کہ تقریر تو آپ خود لکھیے، بیٹھیے، تھوڑی سی اگر کچھ مدد کرنی ہوگی تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے، لیکن لکھنا آپ کو خود ہوگا۔ اور پھر اسی طرح رہنمائی کی کہ یہاں پہ آپ ایک شعر، اگر آپ کو کچھ ریلیونس محسوس ہو رہی ہے شعر سے، تو اس میں شعر ایک ایڈ کر لیجئے۔ اور گھر میں تعلیمی ماحول کافی صحت افزا تھا، میرے بھائیوں کے پاس بھی کتابیں، مجھے بچپن سے نونہال اور تعلیم و تربیت 2 میگزین مجھے مہینے کے ملتے تھے، تو کتاب سے جو عشق اور دوستی کا رشتہ ہے وہ بہت مضبوط رہا ہے زمانہ طالب علمی سے ہی۔ اور شاعری پڑھی، اور میر تقی میر سے لے کے پھر اسد اللہ خان غالب، اور اس زمانے میں تو بہت سارے شعراء پڑھائے جاتے تھے، لیکن کچھ مزاج اس طرح کا تھا، پروگریسو
گھرانہ بھی میرا بہت پروگریسو ہے، میرے بہن بھائی سب سیاست میں، جرنلزم میں اپنے اپنی میدان میں کارہائے انجام دیتے رہے پچھلے 40-42 سالوں سے. تو یہ شعراء جن کے میں نے ابھی نام لیے، ان کی ایک چھاپ سمجھ لیں کہ میں اپنے اوپر بھی محسوس کرتی ہوں کہ مجھے پسند بھی ہیں ان کی شاعری زیادہ. آپ نے بچپن میں ذکر کیا کہ رسائل اور آپ کے یہاں بچوں کے جو رسائل ہیں انہوں نے حال تعلیم و تربیت وغیرہ آیا کرتے تھے. جی، پابندی یہ سے. رسائل کیا کردار ادا کرتے ہیں کسی کی شخصیت سازی میں، پھر اس کے بعد ادب کے نزدیک لانے میں، ادب کے قریب لانے میں؟ اپنا تجربہ میں یہ بتا سکتی ہوں کہ مجھے انتظار رہتا تھا ان کا. مجھے جو بات کرنے کا ایک اعتماد پڑھنے سے ملا، اور میری ووکیبلری وہاں سے اسٹرانگ بلٹ ہونا شروع ہوئی. پھر جب میں ان میں سے مضامین پڑھتی تھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی کچھ لکھوں، اور اسی سے تحریک ملتی تھی کہ کچھ لکھ لیا جائے بیٹھ کے، اور پھر کسی کو دکھا دیا جائے، اپنے کسی ٹیچر کو دکھا دیا جائے. اور جیسے کہا کہ ووکیبلری بڑھتی ہے، بالکل اسی طرح جب شعر کو سمجھنے کی عمر آئی اور شعر کو برتنے کی عمر آئی تو پھر دل چاہا کہ اب شاید میں بھی کچھ ایکسپریس کر سکتی ہوں، اور پھر اس کو اپنے الفاظ کی شکل میں اس کو ایکسپریس کرنا شروع کیا. بچپن میں کچھ لکھ کر کسی رسالے میں بھیجا ہو، کوئی یادگار واقعہ؟ نونہال وہی تھا جو ہم مہینے میں ہمارے پاس بھی آتا تھا، تو ہم بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں اس میں لکھ کے اپنی طرف سے بھیج دیا کرتے تھے. زیادہ میں ڈرائنگز بھی چھپا کرتی تھیں انہی میگزینز میں سے. تو کسی کہانی کا کوئی چھوٹا سا سمجھو کہ ٹائٹل، وہ کہتے تھے کہ اس کا ٹائٹل تم آپ بنا دو. تو ڈرائنگ کا بھی بچپن سے شوق تھا اور کرتے رہے ساتھ ساتھ اس کے. صحیح. پھر آپ کالج کی طرف بڑھ گئیں، کالج چلے گئیں. پھر کالج میں کیا سرگرمیاں رہیں؟ کچھ کالج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ادبی انجمنیں وغیرہ ہوتی ہیں. جی، کالج وہ زمانہ تھا جب مجھے میرے اندر جو صلاحیتیں اردو ادب کے حوالے سے تھیں ان کو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اتنا زیادہ گرو نہیں میں کر پائی. اور میں سائنس کی طالبہ تھی اور پری میڈیکل میرا سبجیکٹ تھا، اور میں نے پھر بی ایس سی بھی اسی سبجیکٹ میں کیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ میں نہیں اس چیز کو آگے لے کر آئی، یا مجھے موقع نہیں ملا اس چیز کو آگے لے کے آنے کا، اپنی اس والی صلاحیت کو لے کے آنے کا. اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں یہ بھی ایک سمجھو کہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا کہ اب کام کیا کرنا ہے، اب جاب کرنی ہے. گھر کی طرف سے بھی اجازت تھی کہ اگر آپ چاہیں گے تو کام کریں گے. تو وہ والے سال میں مجھے اپنے معاش کو ڈھونڈنا اور اس میں ترقی کرنے میں میرا بہت زیادہ وقت صرف ہوا. گھر میں کس کو آپ نے پہلی بار جب کچھ لکھا تو سنایا؟ سب سے پہلے تو میری امی. وہ بہت سارے ہمارے جو ہمسائے کے بچے ہوتے تھے ان کو ٹیوشن پڑھاتی تھیں. تو میری ایک چھوٹی سی انجمن تھی، وہ سب ذرا مجھے سمجھیں کہ رول ماڈل کے طور پہ وہ بچے میرے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے. تو سب سے میری پہلی آڈینس وہ ہوتی تھی جو میری امی کے پاس ٹیوشن پڑھنے بچے آتے تھے. تو میں ان کو سناتی تھی، وہ کہتے تھے ہاں اچھا ہے. تو امی بھی پھر سننا شروع ہوئیں. پھر جو میرے نمبر 2 بھائی جان کے بعد میرے بھائی جو تھے خالد حمید فاروقی، انہوں نے پھر یہ باقاعدہ سے سننا اور کہا کہ اس کو کرو، اس کو لکھا کرو، جو سمجھ میں آیا کرے لکھ دیا کرو، ہم بھیج دیں گے تمہارا. تو انہوں نے پھر ایک طریقے سے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے چلانا شروع کیا. اور پھر میرے اساتذہ، جس میں میری اردو کی جو ٹیچر تھیں وہ میری بہت فیوریٹ تھیں. مجھے ان کا نام بھی یاد ہے کہ ان کا نام مس انیس تھا. اور آئیڈیلائز کرتی تھی میں ان کو کہ وہ کس طرح بات کرتی ہیں، وہ کس طرح دوپٹہ اوڑھتی ہیں، اور وہ کس طرح شفقت سے میرا ماتھا چومتی ہیں. مجھے یہ بات کبھی میرے دماغ سے نہیں نکلتی ان کی، اور وہ میری اردو کی ٹیچر تھیں. جب کوئی نوجوان شاعری کی طرف آتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں لڑکا ہو تو بھی اس کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ شعر کہنے لگ گیا ہے، شاعری کی طرف آ گیا، اب یہ کرے گا کیا. اور پھر لڑکی اگر ہو تو پھر اس کے لیے اور مسائل ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ میرے ساتھ تھوڑا سا یہ میرے اوپر دباؤ تھا کہ جو کچھ پڑھنا ہے یا جو کچھ
تمہیں پسند ہے تقریر کرنا. بلکہ مجھے اکثر ہمارے محلے کے جو لوگ تھے جو سیاست میں ذرا فعال ہوئے, پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ تقریر لکھ کے دے دیجئے ہمیں, اور ہمیں ذرا سا بتا دیجئے کیسے پڑھنی ہے, اس میں شعر لکھ دیں اچھے اچھے جو ذرا سا لوگوں کو جذبہ ان کا بڑھ جائے. تو وہ میری امی نے کہا کہ وہ سب ٹھیک ہے, وہ اگر وہ 5% ہے تو آپ کو 95% اپنی پڑھائی کرنی ہے. آپ اگر سائنس کی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیجیے, باقی سب چیز بس ہے. صحیح. تو میں سمجھتی ہوں وہاں جو تھا نا تھوڑا سا مجھے میرا رشتہ وہاں سے کمزور ہونا شروع ہوا, جب میں بایولوجی کے سبجیکٹس میں اور اپنی دوسرے جو سبجیکٹس تھے اپنی ڈگری سے متعلق جو کہ مجھے کچھ بننا ہے, میرا ایک پروفیشن کیا ہونا چاہیے, تو وہاں سے خواب کی شکل بدل گئی, خواب کی شکل تبدیل ہو گئی. صحیح. ہم جانیں گے کہ خواب کی شکل تبدیل ہو کر کس روپ میں سامنے آئی. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ اشتیاق صاحبہ. گفتگو کا سلسلہ یہاں ذرا سا ٹوٹ رہا ہے, اسے جوڑیں گے ایک وقفے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فوزیہ اشتیاق فاطمہ صاحبہ. شاعری, جیسے ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی بھی شاعری کی طرف آتا ہے تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی تھوڑا سا اسی طرح کا معاملہ رہا. آپ اس رویے کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور پھر کوئی اگر نوجوان شعر کی طرف آ رہا ہے یا فنون لطیفہ کی کسی بھی صنف میں اس کی دلچسپی ہے تو معاشرہ اس کو شروع میں ڈراتا کیوں ہے؟ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری کوئی میچورڈ یا اوتھینٹک میں جائزہ نہ پیش کر سکوں, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا جو براہ راست تعلق ہے وہ ہے معاشیات سے. چونکہ شعراء کو یا ادیبوں کو ملکی سطح پر, حکومتی سطح پر بہت زیادہ سپورٹ نہیں ملتی. ان کو سراہا تو بہت جاتا ہے, ان کی عزت بھی بہت ہوتی ہے, ان کے نام سے ملک ایک روشنی سی محسوس کرتا ہے, اور ایسا ہوتا ہے ان کی شخصیت کی وجہ سے روشنی کا پیدا ہونا. لیکن ان کے جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اتنا مؤثر یا اتنا آسان نہیں ہوتا. ان کے بچوں کی زندگیاں بھی مشکل ہوتی ہیں, ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگیاں بھی مشکل ہوتی ہیں, کیونکہ شاعر اور ادیب پیسہ بنانے کی مشین نہیں ہوتا. بالکل. اور نہ ہی کہیں پہ بھی کوئی ایسا پروفیشن ہے جہاں پہ یہ ریکوائرمنٹ ہو کہ بھائی آپ کے پاس اردو لٹریچر میں اگر ماسٹرز ہے تو ہم آپ کو اس ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر لگا لیں گے. تو وسائل کا نہ ہونا, ایسی پوزیشنز کا نہ ہونا, حکومتی سطح پر شاعر, ادیب, فنکاروں کی سرپرستی نہ کرنا, یہ تمام چیزیں شعراء اور فنکاروں کی زندگی کو بہت مشکل بنائے رکھتی ہیں. تو یہ کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں, جیسے مجھے کہا گیا کہ آپ پڑھیے, آپ پینٹ بھی کر لیجئے, آپ کا شوق ہے, لیکن پھر آپ اپنے کریئر پہ بھی توجہ دیجیے کہ آپ کو اصل میں آپ کو کرنا کیا ہے. بالکل. جیسے سلیم احمد صاحب کا ایک جملہ بہت دہرایا جاتا ہے, جگہ جگہ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ شاعری پورا مرد مانگتی ہے, اور یہ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. تو شاعری کے ساتھ دیگر چیزوں کو لے کر چلنا یہ کتنا آسان, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ بالکل بھی آسان نہیں ہے. شاعری کوئی پیشہ نہیں ہے. شاعری کے لیے دماغ یا کوئی بھی ادب یا فن تخلیق کرنے کے لیے دماغ کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ وہ تخیل کی پرواز میں جتنا اونچا اڑ سکتا ہے اڑے, اس کو بہت ساری آکسیجن ملے, اور وہ جو کچھ اس کے آس پاس ہو رہا ہے, چونکہ شاعر اور ادیب اور فنکار
معاشرے کی تمام ناہمواریوں کو عام لوگوں سے زیادہ محسوس کرتا ہے. بالکل. تو اس لیے اس کو سروائیو کرنے کے لیے, اس کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بہت ساری تازہ ہوا موجود ہو, اس کو بہت ساری شفقت میسر ہو. صحیح. تو یہ جو پروگریسو کا لفظ ہے یا جو ہم روشن خیالی یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں, اسے ہم کسی ایک خاص اس سے تحریک سے یا ایک خاص اجتماعیت سے جوڑ دیتے ہیں, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور آج وہ جو تحریک ہے ادب, ظاہر ہے کہ آج بھی ادب تخلیق ہو رہا ہے, تو اس تحریک کو آپ کتنا اثر انداز دیکھتی ہیں معاشرے پر, اس تحریک کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا؟ میرا بہت زیادہ آشنائی نہیں ہے کہ کہاں پہ ادب جو ہے وہ پروگریسو موومنٹ کا حصہ بنائے, لیکن ہاں میرا دل سے ماننا یہ ہے کہ ادیب اور اس کا تخلیق کیا ہوا ادب معاشرے میں خوشبو اور روشنی کا باعث ہے, اور وہ خوشبو اور روشنی ایسی ہوتی ہے جس سے ہم آگے دیکھ پاتے ہیں. اسی لیے تو یہ سب سے قیمتی دماغ ہے معاشرے کا. اور اس وقت بھی بہت سارے شعراء, بہت سارے ادیب, بہت سارے فنکار معاشرے کی ترقی, آگے بڑھنے کے راستے کھول رہا ہے. تو ادب ایک بنیادی ذریعہ ہے پروگریس کرتے رہنے کا, سوسائٹی کے بھی اور ہم انڈیویجولی ایز اے فرد کے بھی. ہم اور ظاہر ہے ہم اسے کسی ایک تحریک سے یا کسی ایک اس سے نہیں جوڑ سکتے یا زیادتی ہو جائے گی, محدود نہیں کر سکتے, زیادتی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیے جب پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی کے گھر کے باہر پھول لگے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گھر کے باہر اس شخص کے گھر کے باہر یہ پھول لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان پھولوں کی خوشبو صرف اس شخص کی ہی ملکیت ہے یا اس کے اوپر حق ہے, تو یہ تو زیادتی ہے. تو شاعر, ادیب اور فنکار روشنی اور خوشبو ہیں جن پہ سب کا اجتماعی حق ہے. بالکل. کسی شاعر کا نظریاتی ہونا کیسا ہے اور کتنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر تو زندگی کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. نظریے کے بغیر ہر وہ نظریہ جو آپ کو کچھ بھی سکھائے, آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد دے, وہ نظریہ تو فاؤنڈیشن ہے. اور دوسرے شعبوں کی طرح شاعری میں بھی اور ادب نگاری میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس نظریے کو فالو کر رہے ہیں. پریکٹیکل تو بعد میں آتا ہے, پہلے نظریہ تخلیق ہوتا ہے, اس کے اوپر بات چیت ہوتے ہیں, اس میں مشاہدات کو جمع کیا جاتا ہے. تو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کس سوچ کی پیروی کر رہے ہیں, کس سوچ کو لے کے آپ چل رہے ہیں. کیا آیا وہ سوچ کسی اور کی ہے یا آپ کی اپنی ہے, اور اس میں کتنی بہتری لانی چاہیے وقت کے ساتھ ساتھ, کون کون سی ضرورتیں اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں, کہاں کہاں اس کو گرو کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. تو نظریے کی موجودگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے جسم میں روح کا ہونا. فوزیہ اشتیاق فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ ہم پوچھیں گے کہ ان کے نام کے ساتھ فاطمہ کا لفظ کب سے جڑا اور کیوں جڑا, اور ان سے شاعری بھی سنیں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ اشتیاق فاطمہ صاحبہ, اور وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ان کی گفتگو سن رہے تھے, اور ادب میں کسی شاعر کا یا ادیب کا نظریاتی ہونا کتنا ضروری ہے اس پر بات ہو رہی تھی. تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ فوزیہ صاحبہ کا نظریہ کیا ہے, اور پھر ان کا جو نام ہے ہم نے لیا اور پورا نام ان کا لیا, تو میرا خیال ہے کہ دو سوال جوڑ لیتے ہیں کہ آپ کا جو شاعری ہے یا ادب ہے, زندگی کو دیکھنے کا کیا آپ کا نظریہ ہے, اور دوسرا ابتدا میں جو ہم نے آپ کا نام لیا تھا اس میں فاطمہ کا لفظ آپ نے بڑھایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ عبدالرحمن مومن صاحب, آپ نے یہ سوال کیا. میرا بہت ہی ایک چھوٹا سا بنیادی سا نظریہ ہے زندگی گزارنے کا کہ اتنی سادہ زندگی گزاریں تاکہ لوگ زندہ رہ سکیں آپ کے آس پاس. Live simply so people can simply live. محبت کریں, پیار بانٹیں, اور سب سے پہلے جو آپ کے سامنے ہے نا وہ ایک انسان ہے,
تو انسان کا انسان سے رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے، اور وہ بہت قیمتی رشتہ ہے، اس کو پہچاننا. اس میں باقی سب چیز ثانوی ہے، باقی سب چیز ہو سکتا ہے کہ نظر بھی نہ آئے. بالکل. یہ ایک میرا اپنا ذاتی رائے ہے اس کے بارے میں. جہاں تک ہے میرے نام کا تعلق، تو جیسا کہ معاشرے میں یہ رواج ہے بہت صدیوں سے کہ والد کا نام لگایا جائے گا بچوں کے نام کے ساتھ، جو کہ قطع نظر جو ہمارا مذہب ہے اس میں یہ والی چیز اس طرح نہیں ہے. لیکن میں نے اسکول، کالج اور یونیورسٹی تک پڑھا اور میرا نام فوزیہ اشتیاق تھا، اور اس کے اندر کہیں بھی میری والدہ کا نام نہیں تھا. پچھلے کچھ سالوں میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو ایک تو میں نے شادی کے بعد اپنا نام تبدیل نہیں کیا اس توجیہ کے ساتھ کہ یہ میرا نام ہے، میں اس نام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. تو میرا نام فوزیہ اور میرے والد صاحب کا نام اشتیاق. والد صاحب کا انتقال ہو گیا جب میں 4 سال کی تھی. تو میری والدہ نے مجھے پروان چڑھایا، ایک انسان بنایا، ایک فعال انسان بنایا معاشرے کے اندر. تو یہ مجھے محسوس ہوا 4-5 سال پہلے جب مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنا نام بڑھا سکتی ہوں یا تبدیل کر سکتی ہوں. تو میں نے پھر اپنی امی کا نام فاطمہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا، اور مجھے لگا کہ میں ایک مکمل انسان بن گئی، کیونکہ میری ماں کا کہیں ذکر نہیں ہے اس میں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی یہ انصاف نہیں ہے کہ کسی ایک پیرنٹ کا نام بچے کے نام کے ساتھ ہو، یا تو کسی کا بھی نہ ہو، اور یا پھر ہے تو پھر دونوں کا ہو، کیونکہ وہ ایک ٹیم ہے. آپ سماجی حوالے سے بھی بہت فعال ہیں اور آپ مختلف کام کرتی رہتی ہیں. آپ نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، فاطمہ فاؤنڈیشن اس کا نام ہے، اور وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، رضاکارانہ تنظیم ہے، جس میں ہم دوست، اپنے گھر کے لوگ اور دنیا بھر میں جہاں بھی میرے دوست ہیں، وہ جو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں پیسے کے حوالے سے، اپنے وقت کے حوالے سے، اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے، اور آرگنائزیشنل جو کام ہیں تنظیم کے اپنے، اس میں جہاں کہیں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیں وہ ڈالتے ہیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس میں جو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں جو سب سے بنیادی عنصر ہے، اس کو اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ خواتین کی ذہنی اور ان کی جسمانی اور ان کی نفسیاتی نشو و نما کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش ہر جگہ. میں خود امریکہ میں رہتی ہوں، تو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں لوگ. میرا تعلق، میرا گھر، میرا وطن پاکستان ہے. جو خواتین جیلوں سے جب رہا ہو رہی ہیں، ان کو ان کا گھرانہ واپس اپنی فیملی کا حصہ بناتے ہوئے بہت شرم محسوس کر رہا ہے، ان کے ساتھ مجھے کام کرنا ہے. پھر دوستوں نے بھی، اور میری اپنی 2 بچیاں جو میری تنظیم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ، بہت اہم، بہت متحرک حصہ ہیں، ان کی تجویز پہ کہ ہم اینیمل شیلٹرز بھی پاکستان میں نہ صرف بنائیں، بلکہ جو ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک طریقے سے، ان کا بھی ہم حصہ بن پائیں، اور دیکھیں کہ ہم اس طرف بھی کیا ان پٹ ڈال سکتے ہیں، ہم ڈال سکتے ہیں. تو میں سوشل امپروومنٹ کی مختلف تنظیموں کے ساتھ امریکہ میں مختلف ناموں سے، پاکستان میں مختلف ناموں سے پچھلے 20-22 برس سے کام کر رہی ہوں. اب یہ ہے سوال اٹھتا کہ یہ میری اپنی آرگنائزیشن مجھے کیوں رجسٹر کرانے کی ضرورت پڑی. تو اس کا ایک سمجھیے کہ ذرا سا سیلفش ایک موٹیو یہ تھا کہ میری بچیاں جو امریکہ میں پیدا ہوئیں اور وہیں پر اپنی زندگیاں انہوں نے گزاری، پڑھایا، ان کا تعلق میرے ملک سے، اپنی ماں کے ملک سے کس طرح سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے. تو جب اپنی تنظیم بنائی تو بچے خود بخود اس کے ساتھ جڑ گئے. اور اب 1 سال سے جب سے یہ تنظیم کام کر رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر فعال طریقے سے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور مختلف قسم کی تجاویز دیتے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے بارے میں فکر مند بھی ہوتے ہیں.
دو سوال میں کرنا چاہوں گا جو ذہن میں آ رہے تھے کہ ایک تو اس کو آپ نے خواتین سے کیوں مخصوص رکھا، اس کا دائرہ وہاں تک کیوں محدود رکھا، اور دوسرے یہ کہ جو بچے ہوتے ہیں جن کے والدین پاکستانی یا ہندوستانی ہوتے ہیں لیکن تو ان کو ادب سے یا ادب چلیں آگے کی چیز ہے، اردو زبان سے کس طرح کوئی ان کا تعلق رہتا ہے؟ زبان سے ان کا تعلق نہیں رہ پاتا اس حساب سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری جنریشن کی کوتاہی ہے. ایک ہم اس پہ مجھے بالکل فخر نہیں ہے بلکہ شرم ہے کہ ہم زبان سے ان کا رشتہ ویسے نہیں جوڑ پائے، لیکن ان کے اندر یہ احساس جگائے رکھنا کہ ہم کسی اور خطے سے یہاں آئے اور ہم نے یہاں پہ اپنی زندگی شروع کی اور آگے بڑھائی، لیکن ہم آج جس جگہ ہیں اس کا ایک فعال فرد ہیں، کردار ہیں اس سوسائٹی میں ہم جس میں ہم موو کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو بھی ہم ایمانداری کے ساتھ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں اس پوری چیز کو. تو بچے وہاں بہت زیادہ اردو نہیں بول پاتے، اور شاعری اور پھر ادب تو ایک بہت ہی ایڈوانس اسٹیج ہوتی ہے نا کسی بھی زبان کو ترویج دینے کا. لیکن چونکہ ہمارے گھر میں خاصہ تعلیمی قسم کا ماحول رہا تو بچوں نے کتاب سے ان کی دوستی بہت پکی ہے. اردو سے بس اتنا ہی ہے کہ اردو بہت اچھی بولتی ہیں دونوں بیٹیاں میری ماشاءاللہ، ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے، ان کو میری شاعری سمجھ آتی ہے جیسا کہ وہ بتاتی ہیں. اور ہمارے جب دوست آ کے ہمارے گھر میں قیام کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو بچوں کو وہ ماحول مل رہا ہے اور وہ عزت کرنا انہوں نے سیکھا ہے انسان کی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہم کر پائے ان کی شخصیت میں کہ ادیب یا جو لٹریری طور پہ انٹیلیجنٹ اور ایک ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں خدا کے، وہ ایک عطیہ ہوتے ہیں، وہ ایک ہمارے لیے گفٹ ہے قدرت کی طرف سے. اتنا میں ان کو سکھا پائی ہوں. صحیح. دوسرا جواب میں چاہوں گا مختصراً دیں تاکہ ہم کچھ شاعری بھی سنیں، اور وقت ہمارے پاس بہت تنگ ہے، کہ آپ نے یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو خواتین تک کیوں مخصوص رکھا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عورت سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ بہت ساری جگہوں پہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپنی عزت کرنا سکھانا کہ وہ ایک انسان پہلے ہے. اور میں اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ میں بیسکلی ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، مجھے تعلیم اور تربیت کرنی ہے اپنے سے بعد آنے والی جنریشنز کی. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا کہ خواتین کو اگر تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے، ان کو اپنی عزت کرنی سکھائی جائے تو وہ آنے والی نسلوں کو خوبصورتی، توانائی دینے کے زیادہ قابل ہوں گی. اب ایسا نہیں ہے کہ مجھے کوئی بچوں سے یا لڑکوں سے پیار نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، وہ بالکل ایکولی امپورٹنٹ حصہ ہیں سوسائٹی کا. ان کے لیے بھی جو دوسرا حصہ ہے ہماری فاطمہ فاؤنڈیشن کا، ہم بچے ان کی تعلیم کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں، بلکہ کافی کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں جن کو ہم نے 10ویں تک کرانے کا وعدہ ان سے کر رکھا ہے کہ ان کی تعلیم کا 10ویں تک ہم اٹھائیں گے خرچ. تو اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہیں. لیکن اور آگے جا کے ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ سوچ کانسیپٹ وینیو سب کے لیے کھول دیں کہ جن کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، جو اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آئے. جی صحیح. کوئی نظم یا غزل ہمارے ناظرین کو سنائیں، کیونکہ وقت تنگ ہے اور ظاہر ہے کہ شاعری سنے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے. تھینک یو، آپ نے مجھے موقع دیا. تو نیکی اور پوچھ میں سنا دیتی ہوں. کچھ بتاؤ. اور ابھی ایک حالیہ نظم ہے، اور نظم میں زیادہ کہتی ہوں، میرا مزاج نظم کا ہے. اس کا عنوان ہے ادھیڑ بن. ادھیڑ بن. اور یہ میری زندگی کا فلسفہ بھی ہے کہ اسٹیگننٹ نہیں ہونا، جمود نہیں آنا زندگی میں، مسلسل کچھ کرتے رہنا ہے پیچھے سے اور آگے کی طرف. تو اس کا عنوان ہے ادھیڑ بن. ادھیڑ کر خود کو پھر سیے ہم. ادھیڑ کر خود کو پھر سیے ہم. ادھیڑ کر خود کو پھر سیے ہم، اسی تمنا میں دن گزاریں، اسی پلاننگ میں رات کاٹیں. واہ واہ. ہر ایک ٹانکے میں ایک ستارہ، واہ. چھبیلا پرجوش پر بیچارہ. واہ. ہر ایک ٹانکے میں ایک ستارہ، چھبیلا پرجوش پر بیچارہ، ہر ایک ٹانکے سے دل بندھا ہے.
वाह। हर एक टाँके से दिल बंधा है, गिरह में रूपोश आरजू मिले है। वाह। शुक्रिया। इन्हीं को पलकों से अपनी टाँकूं, हर एक टाँके से दिल बंधा है, गिरह में रूपोश आरजू मिले है, इन्हीं को पलकों से अपनी टाँकूं, सुई के नाके सा तंग पहरा। वाह। सुई के नाके सा तंग पहरा, परत परत में निहा है जहरा, कहाँ मिलेगा फिर ऐसा ईंधन मोहब्बतों के, कहाँ मिलेगा फिर ऐसा ईंधन मोहब्बतों के सवाल खोले, इनायतों के अजाब खोले। वाह। नई सिलाई नए हैं टाँके। क्या कहें। शुक्रिया। नई सिलाई नए हैं टाँके, नई तमन्नाओं की मशक्क़त बदन में भर दे अजब हरारत। वाह। न जाने क्या शाहकार उभरे, न जाने क्या शाहकार उभरे, जो मेरे पोरों में नूर भर दे। वाह। इसी तमन्ना में दिन गुजारें, इसी प्लान क्या में कहें, रात काटें। क्या कहें। वाह वाह शुक्रिया। वाह, क्या कहने, बहुत खूब। गुफ्तगू में बिल्कुल भी वक्त गुजरने का एहसास नहीं हुआ, अंदाज़ा नहीं हुआ। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात आ गए हैं। मैंने जो बातें सोची थी आपसे पूछूंगा, कुछ पूछी, कुछ नहीं पूछ सका। मैं चाहूँगा कि आपके जहन में अगर कोई बात हो, आप जो बात करना चाहती हों कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें दिमाग में थीं, लेकिन इसको हम एक इख्तिताम की शक्ल दे देते हैं। मैं एक दरख्वास्त करना चाहूँगी, और ये मेरी उम्मीद भी है, और ये मेरी उम्मीद आगे वाली नस्ल से है कि बहुत मोहब्बत करें एक दूसरे से, और कोई भी ऐसा शख्स, ऐसा किरदार आपकी ज़िंदगी में नज़र आए जो आपसे बराबर नहीं है, जो आपसे थोड़ा सा किसी भी लिहाज से कम है, उसे गले लगा लें, उसे एहसास दिलाएं कि उसका होना हमारी ज़िंदगी में हमारी बका के लिए बहुत ज़रूरी है। और तमाम तालिब इल्म थोड़ा थोड़ा सा रज़ाकाराना वक्त ऐसी तंजीमों के साथ गुजारें, उनसे सीखें। और फिर मैं यही कहूँगी कि ऐसे ढूंढें लोग अपने आसपास जिनको आपके प्यार की ज़रूरत है, जो सिर्फ़ ये सुन के मुस्कुराहट ले आएंगे अपने चेहरों पर जब आप उनको कहेंगे कि आप बहुत अहम हैं। मोहतरम नाज़रीन, फ़ौज़िया इश्तियाक़ फ़ातिमा साहिबा से आज आपने मुलाकात की, इनकी गुफ्तगू सुनी, और इनकी गुफ्तगू से यकीनन आपने कई पैगामात अख़ज़ किए। और इनका एक पैगाम ये भी है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि अदब और अदीब तरक्की करते रहें। आज के प्रोग्राम से आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान मोमिन इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।